اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بغیر علم ولا ہدی، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے رہے ہوں۔ ثانی عطفہ، وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے، آیات سنتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، پھر ذرا وہ اپنی کمر کو موڑتا ہے، بل دیتا ہے، چل دیتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہ فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے، بما قدمت یداک، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، بچ بچ کر۔ یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا، پھر ہر چہ بعد آباد منجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں، ہر کے بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا، لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے، خطرات مول نہیں لینا چاہتے، اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر، جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی گردن نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے ساتھ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی قربانی کا وقت آ گیا، پکار آ گئی، نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے۔ ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ میں بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے۔ وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں۔ ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکے سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں، کوئی وہ چند گھنٹے کا، ایک گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہوائی جہاز سے آپ چلے گئے ہیں وہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے کل، نہیں، لیکن یہ کوئی وقت لگا۔ اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ۔ چنانچہ شہادت علی الناس والی آیت بھی اس صورت میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ آپ کو سورہ حج کے آخر میں ملے گی۔ جہاد کا لفظ بھی اس صورت مبارکہ میں ملے گا۔ یہ آیت بھی آپ غور کریں گے تو سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں جو مثال آئی تھی منافقین کا حال یہ ہے، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ تو یہ جب بجلی جب چمکتی ہے، کوئی روشنی نظر آتی ہے، چل پھر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو بالکل وہی کیفیت ہے کہ جب ذرا حالات صحیح ہوئے، نارمل ہوئے، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی جنگ کی مہم جو ہے پیش نظر نہیں ہے، تو وہ بڑے چلت پھر دکھا رہے ہیں، حضور کے پاس آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گویا کہ وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا، اوندھے منہ گر پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں مخلصانہ اور ہمہ وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔
یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے بہت ہی گمراہی دور کی گمراہی۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، وہ پکارتا ہے اللہ کو اس کو کہ جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو نفع تو کوئی ہے نہیں لیکن ضرر تو پہنچ گیا۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے، فعال لما یرید ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب من السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن میرا دل ٹھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، دین کے لیے لگا ہوا ہو کام کے اندر، داعی ہے یا اس کسی داعی کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے، یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی۔ امید پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ جو ہے نصرت فرمائے گا، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ لا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا، ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس نے پکڑا ہوا ہے، تو تب تک تو یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے، تو سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ زمین پر اودے منہ گر جائیں گے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب من السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوئی۔ جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ صدق اللہ العظیم۔